حاضرین مجلس، یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 سے 11 تک کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت شریفہ میں 3 باتوں سے منع فرمایا ہے اور انہیں حرام قرار دیا ہے۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ وہ 3 باتیں یہ ہیں: نمبر 1 کسی کا مذاق اڑانا، نمبر 2 طعنے دینا، نمبر 3 کسی کو برے ناموں سے پکارنا، یعنی ایسے ناموں سے پکارنا جو اس کے چڑھ والے نام ہوں۔ کیونکہ تمام انسان ایک اللہ کے بندے ہیں اور اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو ایک باپ کی اولاد بنایا اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا، اس لیے کسی کو کسی شخص پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہاں، تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے فوقیت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ اس میں مردوں کو مردوں کے ساتھ اور عورتوں کو عورتوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے خاص فرمایا ہے، کیونکہ اسلامی معاشرے میں نامحرم مرد کا نامحرم عورت کے ساتھ اختلاط یہ بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے عورتوں اور مردوں کو الگ الگ بیان فرمایا، لیکن یہ صورت بھی جائز نہیں کہ کوئی مرد کسی عورت کا مذاق اڑائے یا کوئی عورت کسی مرد کا مذاق اڑائے، کیونکہ مذاق اڑانے کے 2 سبب ہوتے ہیں۔ ایک تو مذاق اڑانے والا اپنے آپ کو جس کا مذاق اڑا رہا ہے اس سے بلند سمجھتا ہے، اس سے اچھا سمجھتا ہے، اور جس کا مذاق اڑا رہا ہے اسے ذلیل سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، جو کہ خود اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر تکبر پایا جا رہا ہے، جو خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا تو نہیں سمجھ رہا، لیکن جس کا مذاق اڑا رہا اسے حقیر و ذلیل سمجھ رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کو بہت ہی ناپسند ہے۔ ہاں، مذاق کی کچھ صورتیں جائز ہے جس میں کسی کی دل شکنی نہ ہو، کسی کو حقیر و ذلیل سمجھنا نہ ہو، اپنے اندر کوئی بڑائی نہ ہو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ایک بوڑھی خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی خاتون جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ بوڑھی خاتون رونے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائیں گے اور میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ جوان ہو کر جائیں گی۔ بوڑھی خاتون خود ہنسنے لگی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا لطیف مذاق فرمایا کہ کسی کی حقیر و ذلیل بھی نہیں ہوا، کوئی حقیر و ذلیل بھی نہیں ہوا اور دل خوش بھی ہو گیا۔ اسی طرح ایک صاحب کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں ایک اونٹ دے دیجئے سواری کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک اونٹ کا بچہ دے دوں گا۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ مجھے تو سواری کے لیے چاہیے، میں بچے کو کیا کروں گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اونٹ بھی کسی اونٹ کا ہی تو بچہ ہوگا۔ اس لیے اس آیت میں اللہ رب العزت نے 3 باتوں سے منع فرمایا تھا، جس میں صرف آج ایک بات سے میں نے بات کی کہ کسی مرد کو کسی مرد کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، نہ کسی عورت کو کسی عورت کا مذاق اڑانا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کے یہاں کون بہتر ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ قرآن کریم میں خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مذاق اس لیے بھی نہیں اڑانا چاہیے کہ کیا معلوم جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ اللہ رب العزت کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔